بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت مقدسہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ اسراء کا ذکر فرمایا ہے. اور آج کی اس مختصر مجلس میں آپ بھائیوں کے سامنے اسراء اور معراج کے معجزہ کے متعلق چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو معجزہ کی جو حقیقت ہے آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے کسی نبی، کسی پیغمبر اور رسول کے ہاتھ پہ کسی ایسی خرق عادت چیز کا اظہار فرمائے کہ دوسری ساری کائنات مل کر ایسا کرنا چاہے تو وہ عاجز ہو. اس کا نام ہے معجزہ. اور اگر اسی قسم کا کوئی کام اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو تو اس کو شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں بولتے ہیں کرامت. اور اگر اسی قسم کا خرق عادت کو نرالا کام، عجیب و غریب کام کسی بے دین اور جس کے پاس نہ ایمان ہے نہ عمل صالح کی دولت ہے اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے بولتے ہیں استدراج. یہ معجزہ اور کرامت جو ہے یا استدراج، یہ جس کے ہاتھ پہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کے اپنے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتی، بلکہ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ کسی بے دین کا ہوتا ہے، اور پیچھے طاقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. اس لیے ان خرق عادت چیزوں کا اظہار جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ جو ہوتا ہے، اور پھر دوسرے مل کے بھی چاہیں ایسا کرنا تو وہ نہیں کر سکتے. استدراج کا معنی سمجھ لیں. سورہ القلم کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میرے محبوب، جو لوگ اس کتاب اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں آپ ان کو میرے حوالے کر دیں، میرے اوپر ان کا معاملہ چھوڑ دیں. سنستدرجہم، ان قریب یقیناً آہستہ آہستہ میں ان کو لے جاؤں گا وہاں جس کا ان کو علم بھی نہیں ہے. اور یہ میرا ان کو مہلت دینا، ڈھیل دینا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ میری پکڑ سے باہر ہے، بلکہ میری پکڑ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اور میں نے کسی مصلحت کے تحت جو ہے ان کو یہ ڈھیل دے رکھی ہے. وہ یہ کرتب دکھا رہے ہیں
اور دنیا میں عیش و عشرت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس لیے قرآن اور سنت کی اصطلاح میں اس کو بولتے ہیں کہ یہ استدراج ہے، نہ یہ کرامت ہے، نہ یہ معجزہ ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ معجزہ اور کرامت جو ہے یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے کسی نبی یا کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی خرق عادت چیز جو ہے وہ ظاہر فرما دیتے ہیں، اور پھر دوسرے مل کے کوشش بھی کریں تو ایسا کام نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس حقیقت سے انشاءاللہ پردہ اٹھے گا کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ جب چاہے وہ اپنی قوم کو معجزہ جو ہے وہ کر کے دکھائے، بلکہ وہ اللہ کے قبضے میں۔ یہ سورہ الانعام ہے، یہ 7واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اور اگر آپ پر گراں ہے ان کا منہ پھیرنا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو ڈھونڈ نکالیں کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، اور پھر ان کے پاس ایک معجزہ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر۔ بس آپ جذبات کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ آپ یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ الانعام کی 7ویں پارے کی۔ جب مشرکین مکہ آپ سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہدایت کریں، یا آپ فلاں معجزہ ہمیں دکھائیں، پہلے والی آیات میں اس کا ذکر ہے، تو اللہ آپ کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی تھی، کاش کہ یہ چیز ظاہر کر دی جائے تاکہ ان کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑے حریص تھے، اور بڑے ہی آپ کے دل میں اس بات کا جو ہے وہ شوق اور جذبہ تھا کہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں جو ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی اس کڑھن کو اور آپ کی اس دل کی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب، اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا بار بار آپ سے معجزہ طلب کرنا آپ کے اپنے بس میں ہے، تو پھر یا زمین میں سرنگ لگا کر وہاں سے کوئی چیز نکال کر دکھائے، یا آسمان پہ سیڑھی لگا کر وہاں چڑھے اور ان کی من مانی جو چیزیں ہیں اس کو آپ لا کر ان کو دکھائیں۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، بس آپ لے آئے ان کے پاس جو ہے معجزہ۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ یہ تکوینی امور ہیں، اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت پہ جمع، آپ ایسے جذبات میں نہ آیا کریں۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب تعالی نے آیت نمبر 90 اور 92 اور 93 میں اس بات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے زمین سے ایک چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انگور کا، پھر بہائے تو اس کے بیچ نہریں چلا کر، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا،
औ तातिय बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, अगर होवे आसमान पर जैसा कि तू कहा करता है टुकड़े टुकड़े, या ले आए अल्लाह को और फरिश्तों को सामने, औ यकूना लका बैतुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरका फिस समा वलन नुअमिन लिरुक़िय्यका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, या हो जाए तेरे लिए एक घर सोने का, या चढ़ जाए तू आसमान में, और हम न मानेंगे तेरे चढ़ जाने को जब तक कि न उतार लाए हम पर एक किताब जिसको हम पढ़ लें। तो कह सुबहान है अल्लाह, मैं कौन हूं मगर एक आदमी हूं भेजा हुआ, यानी मैं तो एक अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह का बंदा हूं। मेरे अपने जाती तौर पे बस में नहीं है कि ये चीजें मैं तुम्हें करके दिखाऊं, ये तो अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। तो ये आयत नंबर 90, 92 और 93 और 94 मैंने सूरा बनी इसराइल से 15वें पारे से जो है वो पेश की है। तो इन आयात से ये बात सामने आती है कि मौजज़ा जो है वो पैगंबर के अपने बस की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह जब चाहे जिस तरह चाहे वो अपने नबी के हाथ पे जो है कुछ खरके आदत चीजें जाहिर फरमा देते हैं। हाथ नबी का होता है, ताकत जो है वो अल्लाह के नबी की होती है। और अगर किसी अल्लाह के नेकोकार मुत्तकी परहेजगार बंदे के हाथ पे ये चीजें जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं, न कि वली की अपनी ताकत होती है जिसके जरिए से वो लोगों को ये चीजें दिखाता फिरता है। जिस तरह आजकल हम लोगों ने, मुसलमानों ने औलिया अल्लाह की बेशुमार ऐसी करामतें बना रखी हैं जो उनकी तरफ निस्बत करना झूठ है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। कि जब वो चाहते थे किसी को मर्द बना देते, जब चाहते थे वो किसी को औरत बना देते थे। तो ये सब ऐसे ही किस्से और कहानियां। और मैंने अर्ज किया कि अगर बेदीन के हाथ पे कोई ऐसी चीज जाहिर हो तो उसको कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में कहते हैं इस्तिदराज है। अल्लाह उसको ढील दे रहा है और अल्लाह उसको वहां दाखिल करने वाले है जहां का उसको इल्म भी नहीं है। ये तो मौजज़ा और करामत और इस्तिदराज के बारे में बात जो है वो हुई। मेरे भाइयों, अब मैं पहले जो इस आयत करीमा का मुख्तसर तर्जमा और मफहूम है वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को लैलन, रात के एक हिस्से में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो जिसके इर्द गिर्द को हमने बाबरकत किया था ताकि हम दिखाएं अपनी निशानियां। बेशक वही अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। अब ये लफ्ज़े सुबहान जो है इसका तर्जमा समझ लीजिए। आमतौर पे हम कुरान मजीद के अंदर भी कहते हैं पाक है वो जात, लेकिन ये तर्जमा सही नहीं है। और बाज बुजुर्ग तर्जमा करते हैं बेऐब है वो जात, ये तर्जमा भी सही नहीं है। इसलिए कि पाक तो अंबिया भी हैं, गुनाहों से पाक है, बेऐब भी अंबिया की शख्सियात हैं, इसलिए कि वो गुनाहों से पाक हैं, मासूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस चीज से पाक है वो है कमजोरी। तो सुबहान का हकीकी माना है कि अल्लाह कमजोरियों से पाक। मैंने अर्ज किया कि बेऐब होना, पाक होना, आप बावुजू होकर अल्लाह के घर में बैठते हैं तो आप भी पाक होते हैं, लेकिन आप कमजोरियों से पाक नहीं होते। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ मरियम सिद्दीका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं सूरा अल माइदा 6 पारे में, काना या कुलान तोआम
وہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھائے وہ کھانا کھانے کا محتاج ہے، اور کھانے کی جو چیزیں ہیں، پانی ہے، آٹا ہے، آگ ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ اس کا محتاج ہوتا ہے. اور جو محتاج ہو، جس کے اندر یہ کمزوری ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے. کھانے سے پاک صرف ایک اللہ کی ذات ہے. جس طرح سورہ الانعام کے اندر فرمایا الذی هو یطعم ولا یطعم، وہ ساری کائنات کو کھلاتا تو ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا، وہ کھلایا نہیں جاتا. اس لیے اللہ کے اندر یہ کھانے پینے کی کمزوری نہیں ہے. اور پھر انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا ساری کائنات ہو، ان پہ نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، اور نیند کی حالت میں وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کسی چیز کی نیند کے اندر کوئی خبر نہیں ہو. تو اللہ فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی صفت یہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو سبحان کا معنی یہ ہے کمزوریوں سے پاک. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا سفر جو ہے مسجد اقصی اور مسجد حرام کے درمیان 40 دن کا سفر ہے، جو قافلے چلتے تھے سواریوں پہ ان کا، اور جہاز پہ بھی کافی لمبا کئی گھنٹوں کا یہ سفر ہے، تو یہ کیسی ایک رات میں اور رات کے ایک حصے میں طے ہو گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے یہ اپنی ذات کی نسبت سے سفر طے نہیں کیا، بلکہ وہ کمزوریوں سے پاک ذات ہے جس نے یہ سفر آپ کو طے کرایا ہے. اور آسمانوں پہ بھی وہ ذات کمزوریوں سے پاک ہے جو آپ کو لے گئی ہے. اس لیے لفظ سبحان کے لانے سے جتنے اعتراضات تھے کہ آپ کیسے گئے، کیسے ہوا، وہ کیسے میں سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح چاہے جب چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین سورہ الانبیاء کے اندر فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل. اللہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے کیوں کیا، کیسے کیا. تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور اللہ قادر مطلق بھی. اور پھر میرے بھائیوں فرمایا الذی اسرا، وہ جو اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جہاں رب تعالی اپنے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَأَسْرِ بِعَبْدِي لَيْلًا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے. اب وہ میں ذرا نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. یہ آیت نمبر جو ہے وہ 52 ہے. ہم نے جناب موسیٰ کی طرف وحی کی اس بات کی اسر بعبادی، آپ میرے بندوں کو لے کر مصر سے رات کو نکل جائے، اور یقیناً آپ کا پھر پیچھا بھی کیا جائے گا. یہاں آپ غور فرمائیں کہ یہاں بھی اسرا کا لفظ ہے اور وہاں بھی اسرا کا لفظ ہے. وہاں کوئی نہیں یہ مراد لیتا کہ اے موسیٰ آپ ان کے جسم، ان کے وجود وہ تو مصر میں رہنے دے، لیکن ان کی روح کو لے کر آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر ان کی روح نکل جاتی بنی اسرائیلیوں کی تو وہ تو سب مصر میں مر جاتے. لیکن وہاں بھی مراد ہے ماں، جسم اور روح جو ہے وہاں سے لے کر میرے بندوں کو آپ مصر سے نکل جائے،
اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. تو یہاں بھی اسرا ہے, اور اسرا کا معنی یہ ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ کسی کو لے جانا, کسی کا جانا. اور پھر آپ نے فرمایا بے عبدی ہی, اپنے بندے کو. عبد کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف روح پہ نہیں بولا جاتا, بلکہ وہ جسم اور روح دونوں پہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ جب کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کو یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ فلاں ہے, پھر اس کو بولتے ہیں یہ لاش ہے. لاش عربی لفظ کا زبان ہے, لا اور شے, اس کا معنی ہوتا ہے لا نہیں ہے, شے کچھ بھی نہیں. اب جسم تو موجود ہے, ہاتھ پاؤں موجود ہے, لیکن روح نکل گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کچھ بھی نہیں. پھر اپنی زبان میں ہم اس کو باڈی بولتے ہیں یا میت بولتے ہیں, علی ھذا القیاس جو ہے. تو اس لیے عبد کا لفظ اسی وقت انسان پہ بولا جاتا ہے جب روح اور جسم دونوں کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہو. تو رب تعالی فرماتے ہیں پاک ہے کمزوریوں سے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں. یہاں میرے بھائیوں ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر, جس کی راویہ ہیں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا. اس نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اللہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ عبد ہونا پسند کرتے ہیں یا آپ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے جبرائیل امین سے مشورہ کیا کہ میں اس کو کیا جواب دوں. تو جبرائیل امین نے مشورے میں عرض کیا کہ آپ عبد ہونا اپنے لیے پسند کریں. اس لیے محدثین فرماتے ہیں ایک انسان کے لیے, ایک نبی کے لیے عبدیت کا جو مقام ہے اس سے آگے اللہ کے دربار میں اور کوئی مقام نہیں ہے. عبدیت انسان کے لیے سب سے بلند مقام ہے اللہ کے دربار عالی میں. اس لیے جب اللہ رب العالمین نے مکہ سے لے جانے کا اعلان فرمایا, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کو اپنے بندے کو. لیکن جب آپ وہاں جنت اور آسمان سے بھی اوپر تشریف لے گئے تو وہاں سورہ النجم میں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, تو اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ وحی کی. تو یہاں سے چلے تو پھر بھی آپ عبد تھے, وہاں پہنچے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ عبد. اور پھر آپ غور فرمائیں کہ ہم جس کلمے کے ذریعہ سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کلمے میں ہم آپ کی عبدیت ہی کا اقرار کرتے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً. لیلن پہلے اسرا کا معنی بھی ہے رات کو لے جانا یا رات کو جانا, اور پھر آگے تشریح فرما دی لیلن, پوری رات میں آپ کو اللہ نہیں لے گئے بلکہ لیلن رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت, یہ معراج جو ہے یہ معجزہ عطا فرمائے. آگے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہ جو من اور الہ ہے آپ اس پہ غور فرمائیں, یعنی مسجد حرام سے جب آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے تو مسجد اقصی تک آپ کو لے گئے, یعنی اس وقت آپ مسجد اقصی میں تشریف فرما نہیں تھے
جب آپ مسجد اقصی میں تشریف فرما تھے تو آپ مسجد حرام میں موجود نہیں تھے۔ جب آسمانوں پہ گئے تو نہ آپ کا وجود اقدس مسجد حرام میں تھا نہ ہی مسجد اقصی میں تھا۔ تو اس لیے ہر جگہ موجود ہونا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ کوئی انسان یا کوئی پیغمبر یا کوئی فرشتہ ہر جگہ نہ وہ حاضر نادر ہو سکتا ہے نہ موجود ہو سکتا ہے۔ اس لیے من سے الی من تک اور پھر سے تک کا جو درمیانی سفر ہے وہ آپ نے طے فرمایا۔ اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آپ کے منتظر تھے۔ انتظار اسی کا ہوتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو، اگر موجود ہو تو پھر اس کے انتظار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا، روحانی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی۔ مادی طور پہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی زرخیز بنایا ہے، روحانی طور پہ وہاں ہزاروں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آرام فرما ہے۔ جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ تمام جلیل قدر پیغمبروں کا وہ مسکن رہا ہے، جہاں اللہ کے پاک باز بندوں نے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو دونوں لحاظ سے مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہے وہ برکت ہے۔ اور فرمایا یہ سفر ہم نے اپنے محبوب کو کیوں کرایا؟ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ اللہ سننے والا اور سب کچھ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسراء کا سفر ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ معراج شریف کا سفر ہے۔ تو معراج شریف جو ہے بنیادی طور پہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے، اور اس حصے کے اندر رب تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرایا، اور حدیث پاک کے اندر معراج کے اس حصے کا ذکر ہے کہ یہ سفر کیسے ہوا اور کیسے جو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اپنے محبوب کو نشانیاں جو ہے وہ دکھائی ہیں۔ یہ سفر معراج جو ہے اس کے تقریباً 28 صحابہ جو ہے وہ روایت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے 7 وہ ہیں جو اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ معراج شریف جو ہے وہ عطا فرمایا، اور باقی 21 وہ ہیں جنہوں نے سن کر آپ سے اور ان صحابہ سے سن کر جو ہے اس سفر معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ سفر معراج جس طرح ہم بیان کرتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اس طرح حدیث پاک کے اندر یا صحابہ میں سے کسی نے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے کچھ حصے مختلف صحابہ نے اپنی اپنی روایات میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ بارکیف جب آپ طائف سے واپس آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب، ان دونوں ہستیوں کا جو بظاہر آپ کے مکہ میں حمایتی تھی، انتقال ہو گیا۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال جو ہے وہ قرار دیا، اور طائف میں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا وہ آپ سب جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد رب تعالی نے یعنی 12 سال جب پورے ہو گئے، 13ویں سال میں یہ معجزہ معراج شریف جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ ایک بات یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کی نسبت ہو سکے تو بہت اچھا، لیکن
بات بڑی ہی دلچسپ ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے علماء ہند کا شاندار ماضی. مولانا محمد میاں علیہ رحمہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو تحریک مجاہدین کے کچھ لوگ تھے بالا کوٹ میں، شہادت کے بعد یہ پھر آگے پیچھے بکھر گئے، لیکن انگریزوں کی حکومت آ گئی تو پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ گورنمنٹ انگلشیا جو ہے وہ پڑی رہی کہ کہیں پھر نہ یہ جمع ہو کر جو ایسا. تو اس میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا. ان میں سے ایک تھے مولانا محمد جعفر تھینسری رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ان کو پھانسی کا حکم ہوا. جب یہ جیل میں تھے تو کچھ صاحب لوگ دیکھنے کے لیے ان لوگوں کو جاتے تھے کہ اب جن کو پھانسی کا آرڈر ہے ان کا حال کیا ہوگا. تو یہ بھی بعض لوگوں کا شغل ہوتا ہے، دلچسپی. جس طرح جاج کہا کرتا تھا کہ جب میرے سامنے کسی بندے کو قتل کیا جاتا ہے وہ تڑپتا ہے تو اس وقت جو مجھے سرور آتا ہے کسی اور چیز میں مجھے وہ سرور نہیں آتا. تو اسی طرح کچھ لوگ دیکھنے کے لیے جو ہے تو یہ بڑے حشاش بشاش بڑے خوش. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو پھانسی اور آپ اتنے حشاش بشاش. کہا ہماری مراد پوری ہو رہی ہے، ہماری تمنا پوری ہو رہی ہے. شہادت سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے اور کیا شہادت ہو سکتی ہے، ہم اس لیے خوش ہیں. تو پھر فیصلہ ہوا ان کو کالے پانی جزیرہ انڈمین میں یا مالٹا میں جو اس کا نام تھا وہاں بھیج دیا جائے. تو اب وہاں سے جب ان کو وہ سی پورٹ یعنی بندرگاہ میں لے جایا گیا تو ایک گاڑی کے اندر ایک ڈبے کے اندر پنجرا بنایا گیا، اس کے اندر جو ہے ان کو بند کر دیا گیا. تو مولانا محمد جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ اپنی سبان حیات میں خود لکھتے ہیں، یہ علماء ہند کا شاندار ماضی اس کتاب کے حوالہ سے، کہ اس گاڑی کے ڈبے میں جب اس میں پنجرے میں بند تھا تو میں نے اب آنکھیں بند کر لی اور درود پاک کا ورد شروع کر دیا. گاڑی چلی ہوگی کہاں تک اور مجھے غشی آئی. میں اس پنجرے میں گرا، جس طرح بھی گرا تو اس غشی کے عالم میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور فرماتے ہیں پھر ہم زندگی میں وہاں قید میں بھی پہنچے، پھر وہاں سے ہماری رہائی بھی ہوئی، پھر میں اپنے گھر بھی آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اولاد سب کچھ عطا کیا. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش اور تمنا ہے کاش کہ پھر وہی مال گاڑی کا ڈبہ ہو، وہی پنجرا ہو، وہیں میں کھڑا ہوں، وہاں میں گروں اور پھر ایک دفعہ مجھے اپنے محبوب کی چند لمحے زیارت ہو جائے. وہ جو کیفیت تھی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی ہستی کو اپنے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو وہ پھر پہلے والی پیچھے والی تمام تکالیف جو ہے وہ بھول جاتی ہیں، پھر وہ گھڑی ہی یاد رہتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے بہت پریشانیاں اٹھائی تھیں مکہ مکرمہ میں، اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں. طائف کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ تو آپ اب بھی پڑھتے ہوئے کوئی اہل ایمان میں سے اپنے آنسو نہیں روک سکتا. تو پھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، اپنا دیدار کروایا، جنت اور جہنم اور دوسرے جہان کی آپ کو اللہ تعالی نے سیر کرائی تاکہ وہ پچھلے تمام غم اور تکلیفیں اس سفر کی وجہ سے آپ کے دور ہو جائے. یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ روس کے اندر کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تو اس وقت بہت سے اہل ایمان اور علماء جو ہے وہ شہید کیے گئے، اور قرآن حکیم کی تلاوت پہ اور اسلامی کتابوں پہ یہ ساری پابندی. لیکن سب سے ان کا جو بڑا حربہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے
کہ وہ دوسرا جہان نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب کتاب ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے. جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدار، بس زندگی یہی ہے، ہم زندہ ہوئے، ہم مرے اور پھر ہم ختم ہو گئے. تو وہ کمیونسٹ جو ہے وہ بھی یہ لوگوں کو باور کراتے تھے جو باقی بچے کہ یار وہ آخرت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، خواہ مخواہ اس چکر کو تم چھوڑو اور آزادانہ جو ہے وہ زندگی گزارو. تو اسی طرح ان کا ایک آدمی یہ اعلان کر رہا تھا بازاروں میں، گلیوں میں، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے. تو ایک عالم دین اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب یہ صدا سنی تو کہا یہ تو میرے دین کو، میرے قرآن کو اور شریعت کو چیلنج کر رہا ہے بے ایمان. وہ پھر اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے باہر آ گئے. انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں کس طرح پتا ہے کہ وہ دوسرا جہان نہیں ہے؟ تو اس داریے نے کہا کہ بھائی دوسرے جہان کے پتہ ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی خود وہاں گیا ہو، اس نے سب کچھ دیکھا ہو کہ وہاں سب کچھ موجود ہے، اور یا پھر کوئی وہاں جانے والا گیا ہو، اس نے دیکھ کر آ کے بتایا ہو کہ وہاں سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ مسلمان عالم جو تھا انہوں نے کہا ہم خود تو نہیں گئے، لیکن ایک ہستی وہاں گئی تھی جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا اور پھر واپس آ کر ہم کو خبر دی تھی کہ وہ دوسرا جہان بالکل موجود ہے، جنت بھی جہنم بھی ہے. تو وہ داریہ بھی پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا اچھا پھر آپ کی شریعت میں، آپ کے دین میں جب کسی بڑی چیز کی گواہی ہوتی ہے تو کم از کم اس کے لیے دو آدمی ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی آدمی وہاں گیا تھا جس نے سب کچھ دیکھا اور خبر دی، اور پوری جو ہے لوگوں نے اس ایک آدمی کی بات کو مان لیا. تو ایک کی گواہی تو آپ کے ہاں معتبر نہیں ہے. تو اس عالم دین نے اس داہریے کو کہا کہ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ایک کی گواہی بھی معتبر ہوتی ہے، ماننا پڑتی ہے. داریے نے کہا وہ کیسے، آپ کو مثال دیں. کہا دیکھیے آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، یہ بات آپ کو کس نے بتلائی ہے؟ ماں نے بتلائی ہے. تیری ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ تو اپنے باپ کا نطفہ ہے یا کسی اور کا ہے. لیکن اب اگر تیری ماں یہ بتلاتی ہے کہ تو اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہے تو تیری ماں کے اس میں بڑے فوائد ہیں. ایک تو حرام کاری کی نسبت سے وہ بچتی ہے، شریف اور معزز خاتون جو ہے وہ کہلاتی ہے، اور دوسرے اگر وہ مار جائے، تو مار جائے، تو اس کی جو وراثت ہے وہ تجھے ملتی ہے. تو اس کے تو بے شمار فوائد ہیں، اور وہ ایک ہی گواہ ہے جس کی گواہی پہ تجھے حلالی بیٹا مانا جاتا ہے. اور میں جس ہستی کی بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ جن کی امانت اور دیانت پہ ان کے دشمنوں کو بھی یقین تھا، جو ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، اور جن کا اس جہان کی خبر دینے میں اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں تھا کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. اس پاک ہستی نے وہاں سب کچھ دیکھ کر آ کر جو ہے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ وہاں سب کچھ موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، مرسلات بھی موجود ہے، اور سب کچھ موجود ہے جس بات کی خبر دی گئی ہے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ رب تعالی نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز معجزہ معراج شریف والا اس لیے بھی عطا فرمایا ہو تاکہ بعد میں ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہاں تو نہ کو خود گئے ہے نہ کسی نے دیکھا ہے، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن مسلمان الحمدللہ آج سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے گئے اور وہاں سب کچھ دیکھ کر آئے اور انہوں نے آ کر ہم کو اس بات کی جو ہے وہ خبر کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سفر معراج جو ہے، یہ اس کے اندر رب تعالی نے اپنے محبوب کو اپنی بے شمار نشانیاں جو ہے وہ دکھائی، اور یہ سب تفصیل کے ساتھ تو میں اس مختصر وقت میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن ان میں سے چند ایک کا ذکر جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ حتیم میں، بعد میں آتا ہے کہ آپ کے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بس نیند اور جگنوٹی کی حالت میں تھا، تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کا سینہ اقدس جو ہے وہ شق کیا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ حکمت و دانائی اور علم اور تحمل اور بردباری سے بھرا ہوا ایک تھال سونے کا داخل کیا گیا، پھر اس کو سی دیا گیا۔ یہ علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے کسی دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے تو ایک ٹیکہ لگواتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ اس آب و ہوا سے مختلف ہوگی، تاکہ وہاں کی آب و ہوا اس ٹیکے کے ذریعے سے ہم برداشت کر سکے، کوئی جراثیم اور کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، وہ ایک دوسرا جہان تھا، تو اس لیے آپ کا پہلے آپریشن کروا دیا گیا تاکہ آپ قابل ہو جائیں کہ وہاں کی آب و ہوا اور دوسرے جہان میں جو کچھ ہے اس کو دیکھنے کی طاقت اور تحمل آپ کی ذات گرامی میں پیدا ہو جائے۔ پھر آپ چلے مسجد حرام سے، پھر مدینہ منورہ میں، اور پھر جو ہے جناب موسیٰ طور پہ وہ بیت اللہ میں، یہ آپ کی منزلیں تھے، پھر آخری منزل مسجد اقصی تھی۔ یہ دنیا کا سفر تھا۔ تو اس راستے میں آپ کو جہاں اور چیزیں دکھائی گئیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک نہایت عورت کی شکل و صورت کی بوڑھی جو بڑی اور سنوری ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو بھی دیکھا۔ تو پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ممثل کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ اب یہ دنیا ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے اس کا بچپن بھی گزرا، اس کی جوانی بھی گزری، کہولت پن کا دور بھی گزرا۔ اب جس کو ہم کہتے ہیں نا شیخ فانی، جب نہ ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، نہ کان، نہ دماغ، یہ اس حالت کو پہنچ چکی ہے۔ ان قریب یہ دنیا ختم ہونے والی، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نہ کو نبی ہے، تمہارے بعد نہ کو امت ہے، اور میں اور قیامت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح شہادت کی اور بڑی انگلی جو ہے وہ آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ مسجد اقصی میں، وہاں بعض روایات میں آتے ہیں کہ 2 پیالے، ایک دودھ اور ایک شراب کا، بعد میں آتا ہے کہ 4 پیالے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا، ایک پانی کا اور ایک شراب کا۔ تو آپ نے اس میں سے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ تو جبرائیل امین نے کہا آپ نے تو فطرت کو پایا ہے۔ فطرت کا معنی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ تمام جانوروں کے بچے، ان کی ابتدائی غذا جو ہے وہ دودھ ہی ہوتا ہے، ماں کا دودھ، وہ ان کی، اس کے علاوہ تو کچھ اور کھا پی سکتے ہی نہیں ہے، نہ شراب تو ویسے ہے، شہد بھی ان کو ڈالے تو پھر بھی، پانی ڈالے تو پھر بھی ان کی زندگی قائم نہیں۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو ہر پیدا ہونے والے بچے کی ابتدائی غذا ہے اور جس پہ اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو اس لیے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے تو فطرت کو پایا۔ اس کے بعد پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہوئی، پھر آسمانوں کا سفر ہوا، وہاں بھی آپ کو بہت سی نشانیاں جو ہے وہ دکھائی گئیں، لیکن میں
ان نشانیوں کو چھوڑتے ہوئے، اور اگر آپ چاہیں گے تو پھر دوسری مجلس میں ان کا بھی ذکر کر دوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے جو آپ کو انعامات ملے، تحفے ملے، ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک تو 50 نمازیں، اور پھر جب آپ لے کر واپس ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو چھٹے آسمان میں تشریف فرما تھے، ان کی ملاقات ہوئی۔ کہا اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے آپ واپس تشریف لے جائیں اور اپنے رب سے کمی کریں۔ آپ پھر تشریف لے گئے تو پھر 5 کم ہوئی، اور پھر اسی طرح بار بار پھر آخر میں 5 رہ گئی۔ اور کسی یہودی نے کسی مسلمان عالم سے یہ سوال کیا تھا، یار دیکھو آخر کار ہمارا نبی ہی تمہارے نبی کے کام آیا نا، تمہاری امت کے کام آیا نا، اگر وہ 50 نمازوں کے بارے میں نہ کہتے تو پھر 50 نمازیں تم کس طرح ادا کر، تم تو 5 ادا کرنے سے عاجز ہو اور قاصر ہو۔ تو مسلمان عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا اصل میں بات یہ ہے، اب یہ قرآن و سنت کی بات میں آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا، اس کو آپ لطیفہ سمجھے یا مسلمان عالم کی جو ہے وہ ذہانت سمجھے، اور نہ ہی کسی کتاب کا حوالہ میں، تو یہ تو بات سنی سنائی ہے بزرگوں سے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے نبی نے جب دنیا میں اللہ رب العالمین سے عرض کیا تھا، رب آرینی، میرے پروردگار تو میں اپنا آپ مجھے دکھا، تو رب تعالی نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا نہیں ہے، اور پھر تجلیات پڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے تو جناب موسیٰ نے ان کا دیدار کیا، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر جائیں تاکہ پھر دیدار ہو اور پھر میں آپ کا دیدار کروں، تاکہ یہ بار بار آپ کا آنا جانا جو ہے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی غرض تھی کہ بار بار جس ہستی نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس ہستی کا میں دیدار جو ہے وہ کرتا رہوں۔ بہر کیف یہ ایک بات تھی میرے بھائیوں۔ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں اللہ رب العالمین نے براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور وہ بڑی ہی جامع اور معنی آیات ہیں، اور در حقیقت وہ ایک دعا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دعا اللہ نے اپنے بندوں کو خود عطا کی ہے اپنے محبوب پاک کے ذریعہ سے، جب وہ بندے اللہ سے وہ دعا مانگیں گے تو اللہ کیسے اس کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اپنی رحمت سے یقیناً قبول کرے گا۔ اور اس دعا کے آخری جو 3 جملے ہیں، فاعف عنا، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتے ہیں فاعف عنا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور جب بندہ عرض کرتے ہیں فاغفر لنا، اللہ میں ہماری بخشش، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میں نے تیری بخشش کر دی۔ اور جب بندہ اللہ سے کہتا ہے ورحمنا، تو اللہ جواب میں کہتے ہیں میں نے تجھ پہ رحم کر دیا ہے۔ تو وہ ایک عظیم تحفہ ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے، جو دعا کی صورت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو آپ کی امت کے لیے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور وہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے بستر میں ہی تشریف فرما ہوتے تو آپ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ہر مسلمان کو اگر تہجد کی اٹھنے کی عادت ہے تو اٹھنے کے بعد یہ آیات تلاوت کرے، نہیں تو پھر رات کو سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرنا یہ سعادت کی بات۔ اور تیسرا انعام یہ دیا، فرمایا آپ کی امت میں سے
جو شرک لے کر نہیں آئے گا تو میں چاہوں گا تو اس کی بخشش کر دوں گا، شرک ہوگا تو پھر بخشش کا سوال ہی پیدا، شرک نہ ہوا تو پھر میں چاہوں گا تو اس کی بخشش کر گاؤں۔ اور ایک حدیث یوں بھی آتی ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان معاشر میں لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے نامہ اعمال میں نگاہ ڈالوں گا، اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک والا گناہ نہ ہوا تو چاہوں تو اس کے گناہوں سے دگنی رحمت عطا کر کے اس کی بخشش کر دوں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں بہت نیکیاں ہوئیں لیکن ان نیکیوں میں رائی کے دانے کے برابر کہیں شرک موجود ہوا تو چاہوں تو ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا کہ جو شرک لے کر نہیں آئے گا چاہوں گا تو اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ اللہ کی مشیت پہ موقوف ہے، اور اللہ کی مشیت کو اللہ خود ہی جانتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس لیے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یوں کہو جو صرف اللہ چاہے وہی کچھ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی مشیت اللہ ہی جانتے ہیں، تو فرمایا جو شرک لے کے نہیں آئے گا اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ اور چوتھا انعام جو لے کر آپ آئے وہ ہے فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے گا نا اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب عملاً نیکی کر گزرے گا تو پھر ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ سورہ الانعام کے اندر بھی رب تعالیٰ نے 8ویں پارے کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا جو گناہ کا ارادہ کرے گا تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہاں جب گناہ کرے گا تو ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ اور اگر توبہ کرے گا تو توبہ کے بعد اس گناہ کے بدلے میں بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ 4 انعامات میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے دربار عالی سے آپ براہ راست لے کر اپنی امت کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے۔ اب ایک بات جو ہے وہ ضروری اور عرض کرنی چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، لیکن آپ کے تمام معجزات میں سب سے بڑے جو ہیں وہ 4 معجزے۔ ایک تو یہی معجزہ معراج شریف جو ہے یہ آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کی علت اور اس کا سبب علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کو اختیار فرمایا، یعنی طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے لیکن بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے حق میں دعا کی، کسی کے حق میں آپ نے دعا بلکہ ان کی جو ہے وہ حریص رہے، تو اللہ کے سامنے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس عاجزی کے بدلے میں آپ کو معجزہ معراج عروج والا عطا فرمایا۔ اور ایک آپ کے بڑے معجزات میں سے معجزہ ہے شفاعت کبریٰ جو میدان معاشر میں ہوگی، تو اس وقت بھی انبیاء بھی جواب دے دیں گے، صلحاء بھی، سوائے آپ کے اور کوئی مخلوق کے خدا کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاک نبی نے انسانوں کے لیے عاجزی کو اختیار کیا، کبھی آپ نے کسی آدمی، کسی غلام، کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی کو گالی نہیں دی، جتنا بھی کسی نے ستایا اس کو معاف کر دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا فاعف عن وصفہ، آپ معاف بھی کرے، وصفہ آپ اس کے حق میں دعا بھی کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں
آپ کو شفاعت کبرا جیسا معجزہ عظیم عطا فرمایا. جس دن انبیاء بھی جواب دے دیں گے اس دن آپ ہی کام آئیں گے اللہ کی مخلوق کے, اور آپ شفاعت کریں گے. اور ایک یہ قرآن, یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ اور زندہ معجزہ ہے. ساری کائنات بھی مل جائے اس جیسا کلام بنائے تو نہیں بنا سکتی جو ہے. اور یہ تا قیامت آپ کا معجزہ, اس لیے آپ کی امت میں اس کے ذریعے سے اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ آپ کا زندہ معجزہ دنیا میں موجود ہے. اور ایک آپ کی ختم نبوت, یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اب کوئی زور لگا لے, ٹل لگا لے, لیکن کسی صورت اس کو نبوت مل سکتی نہیں ہے. جتنی وہ عبادت کر لے, جو کچھ کر لے, یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات گرامی پہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. تو یہ چند گزارشات تھی معراج شریف کے حوالہ سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اور یہ موضوع جو ہے, یہ مضمون کو اتنا مختصر نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں اس کا حق ادا کیا جائے, بلکہ اس کے لیے تو کئی ہفتے چاہیے اور کئی گھنٹے چاہیے کہ منو ان جو ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے اس معجزہ معراج شریف کے ذریعے سے پیغام دیا ہے وہ بیان کیا جائے. اور پھر یہ سفر معراج جو ہے اس کی وہ تمام حقیقتوں کو بیان کیا جائے جو بخاری اور مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو چند چیدہ چیزیں تھیں جو میرے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق تھیں, وہ میں نے آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. آپ جو سوال کرنا چاہے اس کا جواب میرے علم ہوا تو میں عرض کر دوں گا, نہ ہوا تو پھر یہ معذرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین حقہ کی خدمت کی اخلاص سے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ مولانا خالد محمود صاحب. جو ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. وقت ویسے وہ پورا ہو گیا ہے, لیکن جو ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ رک سکتے ہیں, اور جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جن کا سوال ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور مولانا سے سوال کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذہن میں کوئی اشکال ہو معراج کے حوالے سے کوئی بھی ہو, چاہتے ہوں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ کھل بالکل کے جی, کھل سیکھنے کے کا موقع ہے ہمارے لیے جی. کہ میں آپ کا خادم ہوں. سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ریاض بھائی سن رہے ہیں جی؟ ہاں جی, ریاض صاحب سن رہے ہیں. جی مولانا میں سن رہا ہوں. اچھا ریاض بھائی, یہ آپ جو ہے نا ایک چیز نوٹ کر لیں, وہ جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا جی طبرانی شریف کی, جی وہ ہے 491 نمبر حدیث جو ہے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ, نوٹ کر. اور بہقی کے اندر جو ہے وہ 7006 اور 8 جو ہے جی یہ حدیث ہے جس کے اندر وہ قبر کے اندر پڑھنے کا جو ہے وہ ذکر آیا. جی جی نمبر ایک دفعہ پھر جی 491 نمبر ہے طبرانی شریف کی حدیث کا جی. جی ٹھیک ہے, مہربانی, شکریہ مولانا محترم. بہقی کا نمبر ہے 7006 اور 8 جی, 7068. جی شکریہ. ابھی تک کسی کا کوئی سوال نہیں آ رہا تو میں 1-2 سوال پوچھنا چاہوں گا. جی فرمائیں جی. بالکل. سب سے پہلے تو یہ کل بھی بات ہو رہی تھی ہماری کہ جو معراج کے دوران جی یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, جی اور کعبہ کا حسین والی جو آیت ہے اس کو اس کے ساتھ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. جی
سب سے پہلے تو یہ اور اسی سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جی جس میں انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جی تو اس چیز کی برائے مہربانی وضاحت فرمائیں کہ اس چیز میں کہاں تک صداقت ہے، کیونکہ اما عائشہ تو اس چیز کی تردید کر رہی ہیں۔ یہ آپ مختلف تفاسیر میں یا حدیث کی شرح میں دیکھیں گے نا جی، مسلم شریف کے جو شروعات ہیں اس کے اندر وہ احادیث میں درج ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ نبی پاک نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کا اور جبرائیل امین کو اللہ کے پاک نبی نے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اب جب صحابہ کے درمیان یہ مختلف ہی چیز ہے جی، تو اس لیے ہم تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر، معراج کے موقع پر اما عائشہ نے اس کی تردید کی ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی جی جس کا کہ حوالہ نمبر ہے 3233، جی جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جی اس حدیث میں، اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، جی کہ وہ جو خواب کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رات ان کو اونگ آئی اور ان کو خواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور جی اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو دیدار ہوا وہ صحیح تھا، لیکن کیونکہ وہ ایک خواب کی حالت تھی، کیونکہ جو جی جسمانی طور پر جب انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، جس کا کہ ہمیں حضرت موسیٰ والی جو آیات ہیں ان سے بھی اس کی ہمیں ملتا ہے، دلیل ملتی ہے۔ نہیں، آیت تو ایک دوسری بھی ہے نا جی، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار۔ اما عائشہ صدیقہ نے یہی آیت جو ہے وہ پیش فرمائی تھی جی جی کہ اللہ جو ہے وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے لیکن اللہ کو کوئی آنکھ نہیں پا سکتی۔ یہ سورہ انعام کی 7ویں پارے کی آیت ہے۔ جی لیکن جو صحابہ یا جو بزرگ قائل ہیں نا جی اللہ کے دیدار کے جی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے اپنی اس دنیاوی زندگی اور طاقت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ آخرت والی جو ہے وہ طاقت عطا فرما دی تھی جو ہے، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں جی۔ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اب البانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تطبیق دی ہے، لیکن دوسرے میں پڑھ رہا تھا انوار البیان، مولانا عاشق الہی صاحب جو انہوں نے مدینہ میں تفسیر لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اجماع ہے امت کا دیدار پہ جو ہے۔ تو اب دونوں چیزیں ہیں میرے عزیز بھائی جو ہے، اس لیے ہم عاجز تو تھوڑے علم والے تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا جی اس کا جی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، تو باقی ایمان اور کفر کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں یقیناً کوئی ایمان اور کفر کی بات ہو۔ جب صحابہ میں اس چیز کو مختلف ہی، تو یہ بڑے بڑے علماء کا پھر کام ہے، یا تو پھر وہ بڑوں کی میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، البانی صاحب اور مولانا عاشق الہی دونوں پائے کے برابر کے دو صاحب علم بزرگ ہیں جو ہے یہ جی، بہت بڑے عالم۔ جی اس میں جو ایک قاعدہ جو ایک بتایا جاتا ہے جی کہ جو ایک مجموعی قاعدہ ہے جس پر کہ ہم ایک یعنی کہ قانون جس کو کہہ لیں، جو اللہ کا قانون ہے یا اللہ کا جو قاعدہ ہے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں یا دنیاوی جسمانی جو ہماری حیات ہے جی ہاں اس کی حالت میں کوئی بھی اخروی جو چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کا جس طرح دیدار ہے جی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو خواب کی جو حالت ہے وہ بعین ہی ایک سمجھ لیں کہ اخروی ایک اس حالت سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ سونا بھی اس کو موت سے ہی قرار دیا گیا ہے، نیند کی جو حالت ہے۔ تو جی اس جی لیے جی خواب میں جو بھی چیز نظر آتی ہے اس کا جو ایک حلیہ ہے یا اس کا جو ایک کہہ لیں کہ قانون ہے وہ دنیاوی اور جو حیاتی زندگی ہے اس سے مختلف رہے گا۔ تو نہیں، اس بنا بالکل پر آپ کی یہ بات جو چیز ہے نا جی وہ ٹھیک ہے، لیکن جو دیدار کے قائل ہیں نا جی
وہ بھی یہی تعبیل کرتے ہیں اس بات کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخرت والی زندگی کی طاقت ہے یا صلاحیت ہے وہ عطا فرما دی تھی اس کے ذریعے سے جو ہے. تو باقی وہ جو عام قصے کہانیاں جو ہیں وہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا جی. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے میں آیا ہوں ادھر سے اب تو بھی آ, تو یہ تو ایسے ہی کفریات ہیں جی. تو یہ تو ویسے میرا اپنا خیال بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, سچی بات یہ سمجھ میں آئی. لیکن صحابہ کے درمیان یہ چیز ہے جی, تو اس لیے ہم یہ اتنی سختی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحابہ غلط تھے علیاذ باللہ جی. تو ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات انبیاء کو عطا کیے ان کا مقصد تھا کہ اس سے اس نبی کی جو ہے وہ جو نبی دیکھنے کی والے ہیں عظمت اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دکھائے, ہدایت کے لیے بالکل. جی اور وہ ہدایت, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ان کے اپنے ان کی اپنی خواہش کے مطابق بھی معجزہ نہیں آتا تھا یا ان کے اپنے بس جی بھی نہیں تھا. جی تو یہ جو معراج کا جو معجزہ ہے قرآن میں تو صرف ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا. تو نہیں, کیا سورہ نجم میں پھر آگے کا ذکر ملتا ہے نا جی. سورہ نجم, طریقے سے سورہ نجم یہ 27ویں پارے کی سورت ہے نا جی, جی وہاں کچھ آیتوں میں جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے نا جی. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ تو فأوحى إلی عبدہ ما اوحى. اچھا ٹھیک ہے جی جی, صحیح. کیونکہ اکثر جو ہے وہ حدیث سننے میں یہی پاک میں بھی ملتا ہے جی, کس میں ملتا ہے؟ حدیث پاک میں. اچھا جی ہاں, اگر کیونکہ آپ چاہیں تو میں وہ تمام احادیث جو ہے اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا ان میں یہ. جی بالکل, وہ اگر آپ بتا دیں تو بہت نوازش ہوگی. اور دوسرے نمبر پر ایک اور چیز جی جو کہ اکثر سننے میں ملتی ہے جی کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. جی جی, یہ بھی ہے, لیکن اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا جی چیز کہ ایک تو سوال یہ بھی ہے اس کے ساتھ میں آپ ایڈ کر دوں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور پھر وہاں بلانے کا کیا مقصد ہے. تو اس کے جواب بھی مختلف علماء نے دیے ہیں کہ اب اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہم نماز میں منہ تو کعبے کی طرف کرتے ہیں, ایک سمت انسانوں کی نسبت سے متعین ہے, اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. یا جناب موسیٰ کو طور پہ ہی کیوں خاص کر کے اللہ تو ہر جگہ موجود تھا, لیکن یہ تو قرآن کا واقعہ ہے نا جی طور پہ. اور دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسرے, تو علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ممثل کر کے جو کچھ ہونا ہے نا جی آخرت میں فیصلے کے بعد جو ہے انسانوں کے ساتھ جس طرح معاملہ, جس طرح میں نے وہ عورت والی وہ ممثل کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی. یعنی کہ وہ ایک طرح کا ماحول صرف دکھانے کے لیے پیدا کیا گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت نوازش. کوئی اور سوال کرنا چاہ رہے ہوں کوئی اور بھائی؟ جی جی کھل کے پوچھیں, جو آیا جی میں اس کا عرض کر دوں گا جو میرے لیے. جی ریاض صاحب. جی مولانا محترم, جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے معجزہ کی تفصیل بیان کی ہے. اگر جو عاطف بھائی نے سوال کیا کہ اللہ کو دیکھا ہے تو پھر یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے طریقے سے اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلا رہا ہے, تو اس میں کوئی بھی چیز دکھائے تو وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کی بات ہے. ممکن تو ہو سکتی ہے نا, جب وہ آسمانوں پہ جا سکتا ہے تو پھر وہ زیارت بھی اگر کرا دے تو وہ اس کا اور اللہ کا یہ, لیکن عام شریعت میں تو نہیں نا ہے یہ چیزیں. بس یہ میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ صحابہ کچھ کہتے ہیں کہ دیدار ہوا ہے
اما عائشہ صدیقہ کا مسلک یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں ہوا جی. تو اس لیے ہم ان بڑوں کے بارے میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جی. یا بڑے جو علماء ہیں، علماء حق جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ علماء حقانی میں سے ہے، تو ان کے بارے میں بھی ہم کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتے جی. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کو دیدار کو مانے یا نہ مانے، اس سے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا جی. اور یہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کی کوئی حتمی تاریخ بھی ہے کہ یہ کس تاریخ حتمی نہیں ہے جی، تاریخ حتمی نہیں ہے اس کی کوئی. اور مہینہ بھی حتمی نہیں ہے؟ حتمی بھی، مہینہ بھی حتمی نہیں ہے جی، تاریخ بھی حتمی نہیں ہے جی. کیونکہ اکثر اور پھر یہ معراج جو ہے یہ جس طرح آپ نے پہلے کہا خواب کے اندر تو بارہا ہوا ہے نا جی، لیکن جسمانی معراج جو ہے کوئی حتمی تاریخ جو ہے اس کی متعین نہیں ہے. کیونکہ اکثر وہ جو جب یہ واقعہ سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور پانی جو ہے وہ چل رہا تھا. تو لیکن وہ جو احادیث میں تو ذکر ہے کہ وہ اس وقت کعبے میں موجود تھے اور قرآن بھی مسجد حرام کا نام لیتا ہے. جی ہاں. تو وہ کنڈی پھر کس چیز کی ہل رہی تھی اور پانی کس چیز کا تھا؟ بس وہ اس میں رنگ بھرنے کے لیے نا جی علماء پھر وہ دروازے سے نہیں آئے، جبرائیل دروازہ پھاڑ کے آئے، پھر آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا. تو یہ قصے اور کہانیاں ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. جی ویسے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکالمہ ہوا نمازوں کی تعداد پر، جی اس پر بھی اکثر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اس اتنی جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بلایا جائے اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ بار بار واپس جا رہے ہیں اور بار بار یہ چیز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ چیز تھوڑی سی عقل کے تھوڑی سی مخالف نظر آتی ہے. بس جی دین جو ہے نا جی یہ عقل کے تابع تو نہیں ہے نا جی، بلکہ عقل دین کے تابع ہے جی. تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ روایات جو ہے نا جی، تو میں آپ کے سامنے آئندہ انشاءاللہ وہ جو احادیث کی صورت میں ہے معراج کا واقعہ، جو مختلف اس کے حصے ہیں جی، وہ ساری احادیث پڑھ کے نا جی تو میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا. اور اس میں یہ واقعہ موجود ہے جی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. وہ احادیث تو میں نے پڑھی ہیں، ان میں تو یہ ذکر ہے جی ہے نا جی. جی 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 ہاں، بس وہ حدیث میں ذکر ہے. پھر آگے تو کوئی اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جی. اب دیکھیں نا جی وہ بھی تو حدیث ہے، جب صحابہ کھجوروں پہ پیوند کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا چھوڑ دو. تو جی 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 ہاں، صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی جی. کیونکہ اس کا پھر ہمیں یہ جواز اس طریقے سے بھی ملتا ہے نا، کیونکہ قرآن میں جتنی جگہ پر بھی نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کے اوقات جو بتائے گئے ہیں، جی جی تو وہ بھی مخصوص 5 اوقات ہی ہمیں ملتے ہیں. جی اور نماز کا جو حکم آیا ہے وہ تو یعنی کہ پھر وہ صحیح طور پر جو آیا ہے جی وہ مکہ سے ہی شروع ہو گیا تھا یا مدینہ میں مکمل ہوا تھا؟ نہیں، فرض نماز جو ہے نا جی اس صورت میں وہ تو معراج کے بعد ہوئی ہے. پہلی جو نمازیں تھی نا جی وہ نفلی حیثیت سے تھی، اس لیے کہ نماز تو شروع جناب آدم سے چلی آتی تھی نا جی. جی ٹھیک ہے. یہ اس طرح منظم طریقے سے جو ہے نا جی یہ معراج کے بعد ہی ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خالد محمود صاحب. اور کسی ساتھی نے سوال کرنا ہو تو پوچھ لیں ورنہ پھر دعا کرتے ہیں، پھر دعا کر لیں انشاءاللہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.